مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا نضر بن حارث، مشرکین مکہ کا ایک بہت بڑا تاجر تھا. وہ تجارت کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کرتا تھا. اتنے میں یہاں نبی علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینی شروع کی اور اللہ کا قرآن لوگوں کو سنانا شروع کیا. تو کچھ مشرکین مکہ تھے جو اسلام تو نہیں لائے تھے، لیکن قرآن کی ہیبت سے اور کلام کی فصاحت اور بلاغت سے ان کے دل متاثر ضرور تھے، تو چھپ چھپ کے بھی بعض اوقات سنا کرتے تھے. تو یہ تاجر تھا، یہ جب ایران وغیرہ گیا تو وہاں ایران کے بادشاہوں کی کتابیں خرید کر لایا جس کے اندر اس کے قصے لکھے ہوتے تھے. تو وہ آیا اور مکہ مکرمہ میں آ کے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو قوم عاد اور قوم سمود کے تذکرے سناتے ہیں، واقعات سناتے ہیں، میں تمہیں ان سے بہتر شاہان فارس کے قصے سناؤں گا. تو یہ لوگ اس کے قصوں کو اور دلچسپ کہانیوں کو شوق اور رغبت سے سننے لگے، کیونکہ ان میں کوئی تعلیم تو تھی نہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، وہ تو خالی موج میلے کی باتیں ہوتی تھیں. اور اس طرح پہ لوگوں کے پاس قرآن مجید سے اعراض کرنے کا ایک بہانہ آ گیا. اب وہ لوگ نضر بن حارث کی مجالس کو آباد کرتے تھے. اور صحابی فرماتے ہیں کہ نضر بن حارث باہر سے ایک گانے والی لونڈی کو بھی خرید کر لایا تھا، اور اس کے ذریعے اس نے قرآن سے روکنے کی صورت نکالی کہ جو لوگ قرآن سننے کا ارادہ کریں ان کو اپنی لونڈی سے گانے سنواتا تھا. یہ طریقہ آج بھی موجود ہے. جو گانا سننے والے لوگ ہیں یہ قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، ان سے قرآن ان کے لیے سننا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج بھی یہ چیز بہت حد تک موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب اس کے نقصانات کچھ تو آپ کے سامنے آ گئے. اب اس گانا سننے کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، یعنی ان کے اوپر لعنت کی گئی، دنیا میں بھی لعنت کی گئی اور آخرت میں بھی لعنت کی گئی. تو کون سی دو آوازیں ہیں؟ خوشی کے وقت گانا. خوشی سے مراد کیا ہوئی؟ نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، شادی کے محفل میں گانے ہو رہے ہیں، تو ہم تو گانا سن رہے ہیں لیکن آسمان سے ہمارے اوپر لعنت برسائی جا رہی ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں میرے بھائیوں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور بہقی اور کنز العمال میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور صحابی امی عائشہ بھی روایت کرتی ہیں اور انس رضی اللہ عنہ بھی روایت کرتی، دونوں سے روایت موجود ہے. پکی اور سچی بات ہے. اگر یہاں یقین نہ آئے تھوڑا سا انتظار ہم کر لیتے ہیں، جیسے ہی موت آئے گی سب یقین آ جائے گا. فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں ایمان لایا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، ایمان لایا میں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر. تو اس کو کیا کہا گیا تھا؟ اٹس ٹو لیٹ، الان اب آئے ہو، دیر ہو چکی. تو اس وقت کا ایمان لانا قبول نہیں کیا جائے گا. بات تو آج ہے کہ ہم بن دیکھے آقا کی بات کو قبول کر لیں، ورنہ موت کے وقت ہم سب تیار ہوں گے کہ جھوٹ چھوڑنے کو ہم تیار، سود چھوڑنے کو ہم تیار، زنا چھوڑنے کو ہم تیار، شراب چھوڑنے کو ہم تیار، نامحرموں سے حرام گفتگو چھوڑنے کو ہم تیار، ہر گناہ کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار ہیں. ایک دن اللہ اور دے دیجئے کہ توبہ کر لوں. جب وہ وقت آ جائے گا پھر ایک منٹ بھی نہیں ملے گا. حافظ ابن قیم فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اسلام نے غم میں صبر اور خوشی میں شکر کرنے کا حکم دیا. نبی علیہ السلام نے کا فرمان ہے کہ مسلمان دونوں حالتوں میں فائدے میں رہتا ہے. غم اور تکلیف کی حالت میں صبر کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازا جاتا ہے، اور خوشی کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو بھی ثواب کا حقدار بنتا ہے. اور کافر کی دونوں حالتیں نقصان کی ہیں، کیونکہ اگر اسے صدمہ پہنچتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو تکبر کرتا ہے. تو مسلمان کا شیوا کیا تھا کہ غم میں صبر کرے اور خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرے. شیطان نے عیاری اور مکاری سے بدل ڈالا. اب مسلمان خوشی کی حالت میں گانے بجانے کا انتظام کرتا ہے اور غمی اور صدمے کی حالت میں رونے کا انتظام کرتا ہے، یعنی دونوں حالتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی لعنتوں کا مستحق ہوتا ہے.